الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا انتہائی معزز و مکرم سامعین ذی وقار دینی اور اسلامی غیرت مند بھائیوں، ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اسلام کے ارکان میں ایک اہم رکن حج ہے، اور حج کے لیے وقت بھی طے ہے اور جگہ بھی طے ہے۔ اشہر حج ذی الحجہ اور ذی قعدہ، یہ دونوں مہینے حج کے مہینے میں ہیں۔ ابھی ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور حاجی لوگ جوک در جوک، قافلہ در قافلہ حج کو روانہ ہو رہے ہیں۔ اور حج جس مقام پر ادا کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی جگہ طے ہے۔ منا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں، مکۃ المکرمہ کے اندر کون سی جگہ پر کون سا رکن، کون سا فرض، واجب، سنت ادا کرنا ہے، ہر واجب کی، ہر فرض کی، ہر سنت کی جگہ اور وقت سب چیزیں پہلے سے طے ہے۔ تو حج کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی چند یادوں کو دہرانا ہے۔ بیت اللہ شریف جو دنیا کے اندر سب سے پہلا مقام ہے، سب سے پہلی جگہ ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بنایا، وہ بیت اللہ شریف ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان اول بیت، بلا شبہ سب سے پہلا گھر، بیت عربی کے اندر گھر کو بولتے ہیں، اول پہلے کو بولتے ہیں، سب سے پہلا گھر جس کو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا، عبادت کے طور پر منتخب کیا،
للذی ببکہ، وہ اس مقام پر ہے، اس جگہ پر ہے جو مکۃ المکرمہ کی جگہ ہے۔ سب سے پہلا گھر جو دنیا کے اندر بنا وہ بیت اللہ ہے، اور یہ مکہ کے اندر ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات میں لکھتے ہیں کہ آثار صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو بنانا چاہا تو اس طرح بنایا۔ اللہ نے پہلے پانی کو پیدا فرمایا، اور پانی کے بیچ میں ایک چھوٹی سی اینٹ کی جگہ کی طرح ایک ابری ہوئی جگہ چھوڑی۔ یہ جگہ وہی تھی جہاں پر بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو آپس میں یوں ٹکرایا تو غلظت پیدا ہوئی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں دریا کا پانی یا سمندر کا پانی جب موجیں آتی ہیں اور آپس میں جب یہ تھپیڑے مارتی ہے تو وہاں پر جھاگ بنتے ہیں اور پانی گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانا چاہا تو پہلے پورا پانی پانی بنایا، پانی پانی تھا۔ اس پانی کو آپس میں یوں ایک دوسرے سے ملایا اور مارا تو اس سے یوں بلبلا نکلا، اور نکل کر کے ایک اینٹ کے برابر یہ بلبلا جم گیا اور تھم گیا۔ پھر اسی ایک اینٹ کے برابر جو بلبلا جم گیا تھا، اس کو اللہ نے پھیلا کر کے بڑی زمین بنایا۔ سب سے پہلے جو یہ بلبلا بنا تھا یہ وہی مقام ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آج بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں بیت اللہ یہ پوری دنیا کا مرکز ہے، اور پوری زمین کا اصل ہے، اور پوری دنیا کی اصل ہے۔ وہیں سے پوری دنیا بنی اور وہیں سے پوری دنیا پھیلی ہے۔ پوری دنیا کا جو سینٹر اور جو مرکز ہے وہ بیت اللہ ہے، پوری دنیا کے بیچوں بیچ۔ اور اللہ کی رحمت جو اترتی ہے سب سے پہلے بیت اللہ پر اترتی ہے، پھر پورے عالم میں اور پوری دنیا میں وہاں سے پھیلتی ہے۔ اس لیے بیت اللہ بہت ہی عظمت کی چیز اور بہت ہی عظمت کا مقام ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے دل میں فطری طور پر، پیدائشی طور پر بیت اللہ کی محبت کو رکھا ہے، بیت اللہ کی عظمت کو رکھا ہے۔ اسی لیے لوگ اپنی کمائی کے پسینے کی گاڑی کمائی کو خرچ کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور بیت اللہ کے دیدار کے لیے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کے لیے مستقل طور پر انہی کی نیت سے، ان کو دیدار کے نیت سے، ان کی زیارت کی نیت سے آپ سفر کر کے جا سکتے ہو۔ بقیہ کسی درگاہ کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے آپ مستقل سفر کر کے جائیں، یہ شریعت میں بالکل جائز روا نہیں ہے۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن مسجدوں کی زیارت کے لیے، جن کے دیدار کے لیے، جن کو دیکھنے کے لیے آپ سفر کر کے جاؤ، یہ شریعت تاکید کرتی ہے آپ کو۔ پہلی مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، جو 16 مہینے تک قبلہ رہ چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم 16 مہینے تک صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر مدینہ شریف آپ اگر حج کرنے گئے ہو تو جب مدینے کے اندر زیارتیں کرنے کے لیے جاتے ہو تو ان میں سے ایک زیارت مسجد قبلتین کی ہوتی ہے، جس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ آج بھی اس مسجد کے اندر 2 قبلے بنے ہوئے ہیں، ایک قبلہ بیت اللہ کی طرف بنا ہوا ہے اور دوسرا قبلہ مسجد اقصی کی طرف بنا ہوا ہے۔ اس کی روداد یوں ہے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور رخ بیت المقدس کی طرف ہے، مسجد اقصی کی طرف ہے۔ ابھی 2 رکعت پڑھائی
اللہ نے نماز کے درمیان ہی وہی بھیج دی کہ نماز میں ہی گھوم جاؤ، بقیہ 2 رکعت بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھو۔ نبی علیہ السلام نماز میں ہی گھوم گئے، صحابہ بھی گھوم گئے، اور بقیہ 2 رکعت بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا، بیت اللہ قبلہ بن گیا۔ تو یہ مسجد قبلتین ہے، اس میں 2 قبلے ہیں، ایک قبلہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے اور دوسرا قبلہ مسجد حرام کی طرف ہے۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن مسجدوں کے لیے مستقل طور پر آپ انہی کی زیارت کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے سفر کر کے جا سکتے ہو، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی۔ اور ان تینوں میں نماز پڑھنے کا جو نیکی کرنے کا درجہ ہے وہ بھی دوسری مسجدوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ بیت اللہ شریف، اس کی مختصر سی تاریخ، آج تو آپ اگر حج یا عمرہ کرنے جائیں گے، اللہ ہر مسلمان کو نصیب کرے، جب آپ جدہ، مکہ، مدینہ جائیں گے تو آج تو بہت ہی زیادہ برق اور بہت ہی زیادہ روشنی، چمک، عالی شان محل، عالی شان بلڈنگیں، ہوٹلیں، اور بہت ہی زیادہ ترقی ہو گئی ہے۔ لیکن جس وقت مکہ کی بنیاد رکھی گئی اور مکے کو آباد کرنے کے لیے سب سے پہلے آدمی نے جب وہاں پر جا کر پڑاؤ ڈالا ہے تو اس کا منظر کیا ہے، اس کو آپ قرآن میں پڑھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی طرف سے امتحان آیا، اے میرے خلیل، اپنے بیوی اور بچے کو بے آب ہو گیا جنگل میں چھوڑ کر آئے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لیا، اور جہاں پر بیت اللہ کی بنیادیں تھیں، ان بنیادوں ابراہیم علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پر بیت اللہ کی بنیادیں ہیں۔ وہ تو بالکل بیت اللہ کی بنیادیں بھی نوح علیہ السلام کے طوفان میں ختم ہو چکی تھی، دب چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو لیا، ایک بے آب ہو گیا جنگل میں چھوڑ کر آئے، جہاں پر چٹیل میدان ہی میدان ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ وہاں پانی کا کوئی نام و نشان، نہ کوئی آبادی ہے، بالکل چٹیل میدان دور دور تک پھیلا پڑا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا، پھر وہاں سے چلے تھوڑے دور، جب ایک ٹیلے اور پہاڑ کے پیچھے گئے، وہاں اونٹ میں کھڑے ہو کر کے پھر دعا مانگی، ربی، اے میرے رب، انی اسکنتو من ذریتی، اے میرے اللہ، میں نے اپنی اولاد میں سے ایک لڑکے کو اور بیوی کو ایسی جگہ پر چھوڑا ہے، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی کے اندر جس وادی کے اندر زندگی گزارنے کے اسباب کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، نہ وہاں پر کوئی پینے کے لیے چیز ہے، نہ کھانے کے لیے چیز ہے، نہ کوئی ان کا سہارا ہے، نہ کوئی ان کا مددگار ہے۔ دور دور تک کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آتا ہے، انسان تو دور کی بات ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسی جگہ پر آپ کے حکم سے میں نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑا ہے۔ آپ دنیا والوں کے دلوں کو مائل کر دیں، یہاں پر آ کر وہ بسیں، اور آپ یہاں پر بسنے والوں کو بہترین رزق اور پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور دنیا والوں کے دلوں کے اندر مکہ مکرمہ کی محبت کو ڈال دیا۔ اور اسی جگہ پر چند دن کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ عربوں کے یہاں پانی کی بڑی قلت تھی، جہاں پانی مل جاتا وہیں پر آگے وہ رہ جاتے تھے۔ جب ادھر سے قافلے نکلنے لگے اور انہیں پتا چلا کہ یہاں زمزم کا کنواں بن گیا ہے اور زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، یہاں پانی ہے، تو ادھر ادھر سے لوگ آ کر کے یہاں بسنے لگے، اور یہ مکے کی بستی بسنا شروع ہو گئی۔ اب یہاں مکے کی بستی بستے بستے
ایک قبیلہ جرہم، بہت بڑا قبیلہ، وہ یہاں آ کے رہ گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے۔ اب تعمیر بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بیت اللہ کی سب سے پہلے تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ آدم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی وہ تعمیر ایسے تھی، صرف بنیاد رکھی، نیچے بنیاد رکھنے کے بعد پھر اس کے ارد گرد طواف کرنا اور اس کے پاس اس کے سامنے رک کر کے نماز پڑھنا، عبادت کرنا شروع کر دیا۔ پوری تعمیر جو اوپر ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں کی تھی۔ جب طوفان نوح آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی جو بنیادیں تھی وہ بھی دب گئی، اور اس کے بعد انبیاء اکرام کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کون سی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں ہیں۔ بس وہ اندازے سے طواف کرتے تھے اور وہاں پر آ کر عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کے اندر رہا کرتے تھے، شام سے سفر کیا اور مکہ مکرمہ آئے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر میں تعمیر کروں گا۔ روایات میں لکھا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں آئے تو کچھ بستی بسی ہوئی ہے، کچھ قبیلے وہاں پر آ کر جو ہے مسکن اپنا بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر مقیم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام زمزم کے کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام اپنے تیروں کو درست کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک باپ کی شفقت ہوتی ہے، باپ کی محبت ہوتی ہے، کئی سالوں کے بعد میں باپ اور بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے۔ جب سے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد کئی سالوں کے بعد آج ملاقات واپس ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو دیکھتے ہی پہلے تو باپ بیٹا آپس میں لپٹ گئے، خوب آپس میں معانقہ کیا اور محبت کا اظہار کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اس حکم کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس میں میرا ساتھ دیں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجئے، میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا، میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ نے حکم دیا ہے میں بیت اللہ کی از سرے نو تعمیر کروں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، یا الہی، اے میرے اللہ، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ بیت اللہ کس جگہ پر بنانا ہے؟ آپ میری رہنمائی فرمائیں، آپ میری مدد فرمائیں کہ بیت اللہ کس جگہ پر ہے اور اس کی بنیادیں کہاں پر ہے، اس کے اوپر میں تعمیر کھڑی کروں۔ اب یہاں پر دو روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا کہ تمہارے اوپر ایک بادل آئے گا، اس بادل کے سائے میں تم چلتے رہو، جہاں پر یہ بادل آ کر رک جائے اس کے سائے کے کنارے کنارے تم کھدائی کرنا، وہیں پر تمہیں بیت اللہ کی بنیاد نیچے مل جائے گی، اس کے اوپر عمارت کھڑی کرنا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیج کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی بنیادوں کی نشاندہی کرائی کہ یہاں پر بیت اللہ کی بنیاد ہے۔ جب بیت اللہ کی بنیادیں ابراہیم علیہ السلام کو مل گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرنے لگے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر، مٹی اور گارا لا کر دینے لگے، اور اس طریقے سے باپ بیٹے نے مل کر کے بیت اللہ کی عمارت اور بیت اللہ کی تعمیر کی۔ روایات میں آتا ہے جب بیت اللہ کی تعمیر چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ حج یا عمرہ کر کے آئے ہیں
وہ دیکھ کر آئے ہوں گے۔ بیت اللہ کے بالکل سامنے مقام ابراہیم ایک چھوٹا سا کھمبا، اس کے اوپر چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے سونے کی کلر کا، اس کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا ہے، جس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کے پیروں کے نشان ہیں، اور پتھر کے اندر یوں بالکل نشان جم گئے ہیں اور نشان پڑ گئے ہیں، بالکل صاف نظر آتے ہیں وہ نشانات۔ اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہاں پر 2 رکعت واجب الطواف پڑھی جاتی ہے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ پتھر لفٹ کا کام دیتا تھا۔ جب عمارت بلند کرنی ہو تو آج کے جو مزدور کاریگر ہوتے ہیں یہ گھوڑے لگاتے ہیں، پھر اس کے بیچ میں پاٹیاں لگاتے ہیں، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو، یہ پتھر ہی اسی کا کام دیتا تھا۔ جب کوئی چیز اونچی پہنچانی ہو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوتے اور یہ پتھر یوں اوپر ہو جایا کرتا تھا۔ جب کوئی چیز نیچے لانی ہو یہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا تھا۔ تو یہ پتھر لفٹ کا کام دیتا تھا، اسی کا نام مقام ابراہیم ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، مقام ابراہیم۔ پھر جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، بیت اللہ کی عمارت پوری ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ اس بستی کے اندر آپ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیجئے، ایک نبی بھیج دیجئے جو آپ کے پیغام کو سنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے کے اندر تشریف لائے اور اسی مکے کے اندر پیدا ہوئے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی بیت اللہ پر اور حج پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہو سنت پڑھ لو۔